میرے پاس ایک رپورٹ ہے جی وہ بیان کر دوں میں؟ ضرور ضرور. فیصل صاحب آپ بھی سنیے گا اور خالد صاحب بھی سن رہے ہیں، ناظرین بھی. یہ یعنی پنجاب پورا جو ہے، وسطی پنجاب، اپر پنجاب اور پھر نیچے ساؤتھ پنجاب بھی آ جاتا ہے. اب تک ایک تخمینہ جو سامنے آیا 21 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زیر آب آ گئی. 21 لاکھ، یہ ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، 1 لاکھ کی نہیں، 21 لاکھ ایکڑ یہ زیر آب آیا ہے. کپاس جو ہے، صرف کپاس 1,10,000 ایکڑ بہ گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سے شدید دھچکا پہنچے گا، کسان پریشان ہے، منڈی ویران ہوگی، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. اور سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل دھان کو ہوا ہے. پنجاب بھر میں اب تک 9,70,000 ایکڑ جو دھان کی فصل تھی وہ ڈوب چکی ہے، برباد ہو گئی ہے. مکئی 1,86,000 ایکڑ پر. شوگر مل کی سپلائی متاثر ہوئی کیونکہ گنا بھی 2 لاکھ ایکڑ پر جو کھڑا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. چارہ جو کسان اپنے مال مویشی کو ڈالتا ہے، جو کہ ڈوب گیا ہے، مال مویشی بھی اس کا 4 لاکھ ایکڑ پر صرف چارہ تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے. یہ بھی ایک نیا بحران ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ ایکڑ پر موسمی سبزیاں کھڑی تھیں وہ بھی برباد ہوئی ہیں. اب بہاولپور کا اگر میں صرف ذکر کروں تو وہاں پہ 1,000 دیہات ہیں جو پانی کی زد میں آئے ہیں اور رقبہ 2 لاکھ ایکڑ سے زائد ہے. ڈی جی خان کا میں ذکر کروں تو 280 دیہات ڈی جی خان کے وہ زیر آب آئے ہیں اور 1 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ ہے جو سیلاب میں بہہ گیا ہے. ملتان ڈویژن کی صورتحال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو 372 دیہات ہیں مجموعی طور پر جو پانی سے متاثر ہوئے ہیں، بپھرے سیلاب کی زد میں آئے ہیں اور 2,97,000 ایکڑ زرعی اراضی ہے جو بہہ گئی ہے. ساہیوال ڈویژن میں 308 دیہات ہیں، 2 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ ہے. سب سے زیادہ فیصل آباد کے آس پاس علاقے متاثر ہوئے ہیں پنجاب میں، جہاں 622 دیہات ہیں مجموعی طور پر جو اس پانی کی زد میں آئے. 4,48,000 ایکڑ زمین ہے زرعی جو ڈوب گئی ہے. لاہور میں حالانکہ راوی سے پانی نکل گیا لیکن یہاں بھی 275 دیہات جو ہیں وہ اس سیلاب کی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑا. 1,50,000 ایکڑ زرعی زمین ڈوبی. گجرانوالہ میں 800 دیہات ہیں، 3 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے. اور گجرات میں 387 دیہات اور 2 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے زرعی زمین کا جو ڈوبا ہے. جی خالد صاحب، یہ ابتدائی تخمینہ ہے، کمیٹی بن رہی ہے پنجاب میں، آپ دیکھ کے آئیں؟ میں خود گیا ہوں جی. میں بہت سارے علاقے وہاں پہ جو میں نے فیل کیا کہ قیامت صغریٰ تھی، یا اس کو طوفان نو بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ استغفار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، قدرت ہمیں اس امتحان سے پاس کرے. میں اس وقت پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا کہ سیلاب زدہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک. اس میں تمام مخیر حضرات، تمام قوم کو ایز اے قوم مل کے ہمیں ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور میں اس وقت یہ کہوں گا پوری قوم سے کہ وہ آئیں، مخیر حضرات آئیں. کوئی 1 دیہات لے، کوئی 10 گھر لے، کوئی 100 گھر لے، کوئی 50 گھر لے. ان کی بحالی کے لیے آ کے خود کام کریں. آپ کسی کو پیسے نہ دیں، ٹھیک، خود آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ اس کی وجہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. آج موقع ہے وہ اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کا، یہ اچھا فارمولہ آپ کا کہ علاقے ڈیڈیکیٹ کیے جائیں. لیکن اس دفعہ آپ کوئی فلاحی کام اور مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس دفعہ وہی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمیں مخیر حضرات، جس طرح پہلے زلزلہ آیا، سیلاب آیا، جس حد تک پاکستانی قوم میں جو جذبہ تھا وہ جذبہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہا. خالد صاحب، آپ نے المیہ سن لیا. ایک تو آپ نے فارمولہ دیا کہ جی آپ بس علاقے ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ مخیر حضرات کو پتہ ہو کہ فلاں علاقے میں نے ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ جو انہوں نے المیہ بتایا کہ ٹینٹ نہیں ہے، خشک راشن چاہیے، کپڑے چاہیے، اور ساتھ سب سے اہم بات وہ کر رہے تھے چارہ. ایک شناختی کارڈ کے بس 10 کلو چارہ، یہ تو ایک ڈنگر کھا جاتا ہے.